من قاذانا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله. صدق اللہ العظیم. وہ شے دل میں چھپا کر جذبہ عشق رسول، وہ شے دل میں چھپا کر جذبہ عشق رسول. قوم کی چاہو تو قسمت کو بدل سکتے ہو تم. ہمت و کردار، عزم و حوصلہ، سوز و تڑپ، خاک تو کیا آگ کے شعلوں پہ چل سکتے ہو تم. شمع رسالت کے پروانوں، بادۂ توحید کے مغوالوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں سرور کائنات، فخر موجودات، شاہوں کے شاہ، نبیوں کے سردار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، سبز گنبد کے مکین مقدس، شہنشاہ عرب و عجم، تاجدار حل و حرم، نور مجسم، نیر اعظم، فخر بنی آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم. آسی ہوں پاش دینے کو اس نے حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم. بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. بہتانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل کس نے. بہتانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل کس نے. غبار راحت کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقہ وہی قرآن وہی طٰہٰ وہی یاسین. حاجی صاحب کو بیٹھے جاؤ، بآواز بلند درود و سلام پیش کیجیے. اللہ اور ادھر نہیں، ذرا سے ادھر سے سنو بیٹا. على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم. جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
جب ہم محبان رسول کا دفتر دیکھتے ہیں تو غلامی مصطفیٰ کرنے والے صرف انسان ہی نہیں، جنات ہی نہیں، حیوانات ہی نہیں، شجر و حجر تر و دیوار ہی نہیں، بلکہ جہاں پر عقل و خرد کا مجسم انسان ایک اشارے ابرو پر سر کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر ملائے اعلیٰ کے نوری فرشتے قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی وہ بہترین عورت ہے جن کے بستر پر قرآن اترتا تھا، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے محبوب اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تشریف لے جاتے، جس گلی اور کوچہ ہو کر گزر فرماتے تو ہر گلی اور کوچہ سے، ہر شجر و حجر سے یہی صدا آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر رحمت کاملہ نازل ہو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر محبت رسول دیکھنی ہو تو دور حاضر کے مسلمانوں میں نہ دیکھو بلکہ تاریخ صحابہ کا مطالعہ کرو، حضور کے زمانے کے مسلمانوں پر نظر ڈالو۔ حضرت سیدنا مقام صحبہ ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کرنے کے بعد آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ سیدنا مولا کائنات کہیں گئے ہوئے تھے، لوگوں نے خبر سنائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمائی تھے۔ آپ دوڑتے ہوئے آئے، لبیک و صادق کہتے ہوئے، آئیے حضرت تشریف لائے، بیٹھے دو حضرت، ذرا سا اس کے ٹھیک نماز میں جیسے حاضر ہوئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ناز کو اپنے ران پر لے لیا اور مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مولا کائنات نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن سورج ڈوبنے جا رہا ہے، دن رخصت ہو رہا ہے، رات آنے والی ہے۔ ایسے سہانے وقت میں مولا کائنات دنیا کے وہ بہترین حافظ ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ ایسے حافظ قرآن ہے جو ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب پر رکھتے اور دوسرا پاؤں رکھتے ہی سارا کلام اللہ پڑھ ڈالتے تھے۔ انہیں قرآن یاد آیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے میرے بندو ساری نمازوں کو حفاظت کرو، سارے نمازوں کو پابندی کرو، خاص کر نماز عصر کی اہمیت کے ساتھ پابندی کرو۔ وہی نماز عصر مولا کائنات سے قضا ہونے جا رہی ہے، سوچتے ہیں قرآن کا اعلان ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے بندو اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ والا بننا چاہتے ہو، اللہ کی بار کا مقبول ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب آپ میرے بندو سے کہہ دیجئے اتبعونی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے حکم کو بجا لاؤ، یہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں یہ آیت کریمہ مولا علی کے دل میں آتی ہے وہیں پر قرآن مقدس کی آیت یاد آتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے میرے بندو ساری نمازوں کو پابندی سے پڑھو، خاص کر نماز عصر کی حفاظت کرو۔ مولا کائنات سے وہی نماز عصر ادا ہونے جا رہی ہے، بلکہ قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ اللہ اکبر، جہاں مولا کائنات کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، محبت رسول تھی، وہیں ان کے دل میں نماز بھی محبت تھی۔ مولا کائنات دنیا اسلام کی وہ بچہ ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا،
آج سے پہلے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، پہلی نماز قضا ہونے جا رہی ہے۔ مولا علی نے مصمم ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ گستاخی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں کلام یاد آتا ہے وہیں پر دل میں فیصلہ کیا، اے علی اگر نماز جاتی ہے تو جانے دو، نماز قضا ہو رہی ہے تو جان ہونے دو، لیکن اطاعت رسول میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ محبت رسول میں کی قضا نہیں ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جہاں محبت رسول کی تھی وہیں پر نماز کی بھی محبت کی، اس قدر محبت کی کہ نماز کے قضا ہونے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات رونے لگتے ہیں کہ یا اللہ تیرا فرض میرے ذمے میں رہ گیا ہے، لیکن یا الہ العالمین تیرے محبوب کی محبت میں میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ روتے روتے اس قدر روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہ کر رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جاتے ہیں، چشمائے مبارک کھل جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے پڑھا، دنیا اسلام کے علماء پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ایک صفت نبی ہے، اور نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والوں تھے۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ مولا علی کی نماز کیوں قضا ہو رہی ہے، لیکن درس امت کے خاطر، پیغام امت کے خاطر، امت کو سبق دینے کے لیے ارشاد فرمایا اور ایک امتحان بھی تھا، اے علی مجھے جگا دیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے سامنے کوئی نمازی سو رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو میرے رسول نے فرمایا اس کو جگا دو، اس کو جگا دو، وہ نماز پڑھ لیں۔ لیکن پیارے نبی کے عاشق رسول مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف نماز کی دولت تھی، دوسری طرف اطاعت رسول تھی۔ میرے دل نے فیصلہ کیا نماز کی تو قضا ہے مگر اطاعت رسول کی قضا نہیں، اتباع رسول کی کوئی تلافی نہیں۔ مولا کائنات کا اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت جو مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے علی آج تمہارا امتحان تھا، تم امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، کامیابی کے سرٹیفکیٹ تم نے حاصل کر لی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے چاہنے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ الا لا ایمان لبلا محبت اللہ، اس شخص کا ایمان کامل ہی نہیں جس کے دل میں محبت رسول نہ ہو۔ اور قرآن بھی کہہ رہا لا یؤمن احدکم، حدیث میں آیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن کے بعد ساری کتابوں میں افضل ترین کتاب بخاری شریف ہے، اس کی حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اس شخص کا ایمان کامل ہی نہیں جس کے دل میں اس کی میری محبت ماں باپ سے زیادہ نہ ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے نہ محبت کرے۔ یہ ہے ایمان، جس کو کہتے ہیں ایمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اطاعت رسول بہت بڑی چیز ہے۔ آپ حضرات سبھی لوگ مبارکباد کے قابل ہیں۔ ابھی پچھلے جمعہ میں ہم نے اعلان کیا تھا، کیا قرآن نے کہا، قرآن نے اعلان کیا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہی لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں، اللہ کی مسجدیں اس دنیا میں قائم کرتے ہیں، وہ لوگ مومن ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا مساجد اللہ بن اللہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے اللہ کی مسجدیں تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو اس کے لیے بے مثال گھر بناتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، کوئی مولانا صاحب نہیں کہتے، کوئی محدث نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے رسول نے بنایا بتایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا و ما فیہا کی سب سے پہلی مسجد معمور ہے جو آسمانی دنیا میں فرشتوں نے بنائی ہے، اسی کے ٹھیک نیچے بیت اللہ شریف کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد
بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے ہمارے آپ کے نبی نے جو مسجد بنائی ہے وہ مسجد قباء ہے، جہاں پر اللہ کے رسول ہجرت کرتے گئے تھے، اور مسجد قباء کو اپنے صحابیوں کے ساتھ تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کی مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ الغرض مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ مساجد اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کیا، اللہ کے مقرب رسولوں نے کیا، اللہ کے مقرب نبیوں نے کیا، اللہ کے مقبول بندوں نے کیا ہے۔ اسی کو اتباع کرتے ہوئے ہم سب اس خانہ خدا کو بنائے ہیں، لیکن علامہ اقبال اشارہ کرتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاکی ہے پرسوں میں نمازی بننا ہے۔ اذان ہوتی ہے لیکن لوگ سن کر نماز پڑھنے نہیں آتے، یا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ نہیں، فجر کی بھی فرض ہے، ظہر کی بھی فرض ہے، عصر کی بھی فرض ہے، مغرب کی بھی فرض ہے، اور اس کے بعد عشاء کی بھی فرض ہے۔ لہذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت کی جہنم کی، یہ خاکی اپنی فطرت پر نوری ہے، نہانی ہے۔ مسلمانوں، پچھلے جمعہ کو آپ نے دیکھا تھا اس مسجد کی کیا کیفیت تھی، میرے دل میں بہت چوٹ لگی تھی اور گہری چوٹ لگی تھی، لیکن بحمداللہ تعالیٰ ایک ہفتے کی آپ کی مدد سے، آپ لوگوں کی کاوش سے آج مسجد جگمگا رہی ہے کہ نہیں؟ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کے دلوں کو، منوں کو اجاگر کرے، روشن کر دے، اجاگر کر دے، جس طرح ہم نے اور آپ نے مسجد کی تعریف کی۔ برادران اسلام، یہاں پر ماشاءاللہ جزاک اللہ